اسلام نے عورت کو جو مقام اور عزت دیا ہے، گزشتہ 2 خطبات سے آپ سن رہے ہیں۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، تو باپ کی وہ شہزادی بن جاتی ہے۔ جب وہ جوان ہوتی ہے، باپ اس کی شادی کر دیتا ہے تو وہ اپنے شوہر کی رانی اور ملکہ بن جاتی ہے، اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں کی حیثیت میں ہوتی ہے، تو وہ اولاد کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، یہاں تک کہ وراثت میں اسے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حصہ دار قرار دے دیا۔ اسلام نے بیٹی کا حصہ مقرر کیا، بیوی کا حصہ مقرر کیا، اور ماں کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جب باپ کی منکوحہ فوت ہو جاتی، یعنی سوتیلی ماں فوت ہو جاتی، تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اسلام نے اسے حرام قرار دے کر عورت کی عزت اور حرمت کا خیال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے گزر چکا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور سخت غصے کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اللہ نے اسے بے حیائی قرار دے دیا اور ناراضگی کا باعث قرار دے دیا، اور اسے برا راستہ قرار دے دیا کہ آج تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرو گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کل تمہاری منکوحہ سے تمہارا بیٹا بھی نکاح کرے۔ تو یہ عورت کی عزت اور حرمت کا خیال رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ باپ کی منکوحہ سے جس کے ساتھ باپ نے نکاح کیا ہو، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو قتل کر دو اور اس کا مال جو کچھ ہے وہ اس سے چھین لو۔ ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جو اپنے باپ کی منکوحہ سے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا ہے، اسے زندہ رہنے کا اسلام نے حق نہیں دیا، اس کا مال چھین لیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے عورت کی عزت، یہ ہے عورت کی تقریب، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسلام سے پہلے ایک آدمی اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو اکٹھا کر لیا کرتا تھا، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، اور پھر آگے آخر میں بتایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو۔
الا ما قد سلفا، ہاں جو پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان۔ ایک آدمی اپنے نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، یہ بھی عورت کی عزت اور اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب عورت کے مخصوص ایام شروع ہوتے، اسے الگ کر دیا جاتا، نہ اس کے ساتھ کوئی کھاتا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی پیتا تھا، نہ اس کو اپنے قریب کوئی آنے دیتا تھا، جبکہ اسلام نے جب عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں اس کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ پیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ آرام کیا جا سکتا ہے، صرف ایک چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ازواجی تعلق قائم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہے عورت کی عزت، اسے الگ نہیں کرنا، اس کا کمرہ الگ نہیں کر دینا، بلکہ اس کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے۔ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور میں جس برتن سے پانی پیتی، جو پانی بچ جاتا وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی، آپ اسی جگہ سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا وہیں منہ رکھ کر آپ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اگر گھر میں گوشت پکا ہوتا، میں مخصوص ایام میں ہوتی، میں ایک بوٹی پکڑتی، اس سے گوشت اپنے منہ سے توڑتی اور پھر باقی بچا ہوا گوشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی، آپ بھی اسی جگہ منہ رکھ کر گوشت توڑا کرتے تھے جہاں سے میں نے گوشت توڑا ہوتا تھا، اور میں مخصوص ایام میں ہوتی۔ یہ ہے اسلام نے عزت دی عورت کو، اکرام کیا عورت کا، عورت کو احترام دیا ہے اسلام نے، جبکہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو ایسی آزادی نہیں تھی، جب اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے اس کو الگ کر دیا جاتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو یہ مخصوص ایام شروع ہوتے تو وہ اپنے گھروں میں نہ اس کے ساتھ کھاتے، نہ پیتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222۔ وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ انہیں بتا دیجئے یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ صرف ازواجی تعلق قائم نہیں کرنا، باقی سب کام کیے جا سکتے۔ اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم سب کچھ کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے، حالت حیض کے اندر۔ یہ ہے اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، اور ہم بہت جلد پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، میڈیا میں جو باتیں کی جاتی ہیں ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اور پھر اجر و ثواب میں بھی مرد اور عورت برابر ہیں۔ نماز پڑھنے کا جو ہمیں ثواب ہوتا ہے وہی عورتوں کو ثواب ہوتا ہے، حج اور عمرے کا جو جتنا ثواب ہمارے لیے ہے وہ اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا جتنا اجر و ثواب ہمارے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے، جتنا مردوں کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی عورتوں کو ثواب ملتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ضائع نہیں کرتا، تم سب آپس میں برابر ہو۔ یعنی اجر و ثواب میں تمہارے درمیان مساوات ہے، برابری ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ سورہ احزاب میں فرمایا، جو ابھی ابتدا میں نے آیت پڑھی ہے، ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اجر و ثواب میں بھی مرد اور عورت برابر ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو نیک کام کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، ہم اسے یقینی طور پر پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ یعنی ان تمام آیات سے پتہ چلا کہ عورت اور مرد اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے عورت کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں، اسلام نے ان کا لحاظ رکھا ہے اور اس میں عورتوں کو رخصتیں دی ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ مخصوص ایام میں، حیض اور نفاس کے ایام میں خاتون اسلام کو نماز اور روزے معاف ہیں۔ حیض و نفاس کے مخصوص ایام میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا بھی نہیں ہے، ہاں جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا ہے، کیونکہ روزے سال میں ایک مرتبہ آنے، روزوں کی قضا دینی ہے، نمازیں جتنی رہ جاتی ہیں وہ معاف ہیں۔ اور اسی طرح حمل کے دوران اور رضاعت کے دوران جب بچے کو عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اسے روزے قضا کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ حاملہ ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ روزے پورے کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، روزہ رکھنا مشکل ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا دے دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حالت حیض میں طواف وداع جو حج کے واجبات میں سے ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورت پر ظلم نہیں کیا، اسے عزت دی ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کی فطری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے۔
اور طاقت سے زیادہ اسے کسی کام کا مکلف نہیں کیا۔ اب آتے ہیں عورت کے تحفظ کے لیے اسلام نے کچھ مخصوص احکام دیے ہیں۔ عورت کے تحفظ کے لیے اسلام نے کچھ مخصوص احکام دیے ہیں۔ اگر عورت ان احکامات کی پابندی کرے تو عورت کی عزت اور حرمت محفوظ رہے گی، لیکن اگر وہ اسلام کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گی تو پھر عورت کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ آپ جانتے ہیں یہ مینار پاکستان میں جو واقعہ ہوا ہے، اسی طرح اور کئی ایک واقعات ہیں۔ جب عورت ہی اسلام کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گی تو پھر اس کی عزت اور حرمت باقی نہیں رہے گی۔ وہ کیا مخصوص احکام ہیں جو اسلام نے دیے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، عورتیں بھی سمجھ لیں، مرد بھی سمجھ لیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر ہمارا اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے حکم کو ہم نے ماننا ہے، رسول کے حکم کو ہم نے ماننا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ جدید دنیا ہے اس میں اسلامی احکامات کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اس پر عمل کرنا، اس پر جو ہے نا وہ اس کی فرما برداری کرنا لازمی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومنہ عورت کا حق ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں ان کے لیے اس معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اس کے رسول کا حکم آ جائے، پھر کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ گمراہ ہو گیا ہے، واضح گمراہ ہونا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سن کر ان پر عمل کرنا ہے، ان کی پابندی کرنا ہے۔ اور پہلا جو حکم ہے عورتوں کے تحفظ کے لیے وہ ہے کہ عورتیں گھروں میں استقرار پکڑیں، عورتیں گھروں میں ٹکی رہیں۔ عورت کا ٹھکانہ گھر ہے، عورت کا زیادہ وقت گھر میں گزرنا چاہیے۔ عورت کو باہر بازاروں میں فضول اور بے مقصد چکر نہیں لگانے چاہیے، اس نے گھر میں قرار پکڑنا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کا دائرۂ عمل گھر کی چار دیواری ہے۔ اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنا کن کے لیے فرض ہے؟ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے، جمعہ پڑھنا عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، جہاد کرنا عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے۔ حج کے لیے اکیلی عورت حج نہیں کر سکتی، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور عورت کی استطاعت میں یہ ہے اگر اس کے پاس مال ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، مگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو وہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور بلا ضرورت وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا المرأۃ عورۃ،
ایک اس جملے پر غور کریں، المرأۃ عورۃ، خاتون جو ہے نا، خاتون یہ عورت ہے۔ کیا مطلب؟ عورت کا مطلب ہے چھپانے والی چیز، خاتون سطر ہے، خاتون چھپانے والی چیز ہے، عورت چھپانے والی چیز ہے، عورت کا معنی ہی چھپانے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجْتَ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، یعنی اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور چلی جاتی ہے۔ اس لیے عورتیں اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ گھروں میں ٹکی رہیں، گھروں میں قرار پکڑیں۔ اور پھر یہ عورت کے تحفظ کے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ احکام دیے ہیں کہ جب کسی کے گھر جانا ہے تو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ یہ عورت کی عزت اور حرمت کے لیے، اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہو اس لیے جب کسی کے گھر جانا ہے دستک دینی ہے، اجازت طلب کرنی ہے، اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی ہے۔ اگر گھر والے اجازت نہیں دیتے تو اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے تانک جھانک کرتا ہے، گھر والے اس کی آنکھ پھوڑ دیں، ان پر کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں تانک جھانک کرتا ہے تو گھر والے پتھر سے اس کی آنکھ نکال سکتے ہیں، ان پر کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو کس نے اجازت دی ہے ان کے گھر میں دیکھنے کی بغیر اجازت کے؟ اور نبی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسجد نبوی جہاں صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے، اور پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسجد نبوی میں جہاں امامت کروا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت سے کہہ رہے ہیں، ام حمید سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسجد نبوی کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اور پھر ام حمید نے کیا کیا؟ مسند احمد ابن حبان میں ہے کہ انہیں گھر کے اندرونی کمرہ کے ایک نہایت تاریک کونے میں اپنے لیے جائے نماز بنا لی، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گھر کے اندر اسی تاریک کونے میں نماز پڑھتی رہی۔ جب عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتی، اس کا مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، تو کیا وہ ننگے سر بازاروں میں جا سکتی ہے، پارکوں میں جا سکتی ہے، وہ لڑکوں کو اپنی طرف بلانے وہ دعوت دے سکتی ہے؟ یہ تو ابھی ایک بات میں نے بتائی ہے عورت کے تحفظ کے لیے، مزید آئندہ خطبے کے اندر بھی عورت کے تحفظ کے لیے اسلام نے جو قوانین جو احکام دیے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔